آپ کو میری فوڈ ریسپیز پسند آئیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبائیں، بیل آئیکن پریس کریں، اس سے آپ کو میری ریسپیز فری میں دیکھنے کو ملیں گی. تھمز اپ دیں یعنی کہ لائک کریں اور شیئر بھی کریں. ویورز کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ماماز فوڈ میں آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سے ایک لڈو کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں. سوجی کے بوندی والے لڈو ہیں. یہ بڑی مزیدار سی یہ ریسپی ہے اور آسان سی جلدی سے بننے والی اور یونیک سی ریسپی ہے. یہ میرے جو نیو ویورز ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے ضرور بتائیں کیسی لگتی ہیں آپ کو میری ریسپیز. اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. 1 کپ میں نے چینی لی ہے. کپ میں نے پورا بھر کے نہیں لیا، اوپر سے 2 انچ چھوڑ کے لیا ہے. آدھا کپ پانی ہے، اس کی میں چاشنی بناؤں گی. 1 کپ یہ میرے پاس سوجی ہے. اگر آپ کی باریک سوجی ہے تو آپ اس کو ایز اٹ از استعمال کریں. اگر جس طرح میری سوجی جو تھی تھوڑی موٹی تھی تو اس کو میں نے گرائنڈ کیا ہے. یہ 2 کپ میرے پاس کسٹرڈ پاؤڈر ہے. 1 مٹھی برابر میرے پاس بادام ہے، اس کو بھی میں نے گرائنڈ کیا ہے. یہ میرے پاس سبز الائچی 4 سے 5 لیے میں نے، اس کو بھی گرائنڈ کیا ہے. یہ میرے پاس کارن فلور 2 چمچ ہے. کھانے والے جو چمچ ہوتے ہیں کسٹرڈ بھی اور کارن فلور بھی، یہ 2 چمچ ہے. اگر آپ کے پاس کارن فلور نہیں ہے تو آپ 2 چمچ میدا بھی استعمال کر سکتی ہیں. یہ میں نے 1 مٹھی برابر کشمش لی ہے، ناریل کو برادہ لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس 1 مٹھی برابر تیل ہے. یہاں پہ 1 کپ میں پانی بھی استعمال کروں گی. سب سے پہلے چاشنی تیار کروں گی میں. چولہا میں نے درمیانی آنچ پہ آن کر دیا ہے. یہ میں چینی ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر میں پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو میں اچھے سے پکاؤں گی. یعنی کہ اس کو چینی کو سارے کو ڈیزالو کرنا ہے. یہ ہمیں کوئی 1 دھار یا 2 دھار نہیں چاہیے. بس یہ اچھے سے جب چینی ڈیزالو ہو جائے گی تو اس کو میں روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی چولہے سے اتار کے. اب روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیا میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے چاشنی کو. اب میں 1 کپ باؤل میں سوجی ڈال رہی ہوں، الائچی، یہ کارن فلور چلا گیا، کسٹرڈ پاؤڈر چلا گیا اور بادام یہ بھی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں. اور اب اس میں 1 کپ پانی شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ اس کے کوئی لمس نہ ہوں. اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس کو میں ڈھک کے 20 منٹ کے لیے ریسٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی. آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اور بڑا تھوڑا آئل اس میں استعمال ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد یہ کس طرح کا ہے ٹیکسچر اس کا. یہ اس طرح کا. اب میں اس کی لمبی لمبی سٹرپس جس طرح ہوتی ہیں وہ بناؤں گی. یہ اس طریقے سے یہ دونوں طرح سے ہم اس کو گولڈن براؤن کریں گے. یونیک سی یہ ریسپی ہے. آپ کسی کے گھر بھی بنا کے لے کے جا سکتی ہیں. کوئی آپ کے گھر آئے تب بھی بنائیں، لوگ تعریف کریں گے. ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح کی لمبی لمبی ہم سٹرپس بنائیں گے، دونوں طرف سے گولڈن براؤن کریں گے. اب میں آپ کو فلپ کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں اس طرح کا جب گولڈن براؤن ہو جائیں دونوں طرف سے تو پھر ہم اتار لیں گے. یہ 3 بیچ ہمارے اسی طرح کے بنانے ہیں ہم نے. یہ دونوں طرف سے اس طرح کے گولڈن براؤن ہو گئے. اسٹوو میں نے آف کر دیا ہے اور اب میں ان کو نکال رہی ہوں. اسی طرح میں باقی کی بھی بناؤں گی بیٹر کے. یہ دیکھیں اس طرح کر کے سارے ہم نکال لیں گے. سارے فرائی ہو گئے. ہلکی آنچ پہ ہم نے کیا، تقریباً 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں. اب میں ان کو اس طریقے سے توڑ لوں گی ساروں کو اور پھر اس کو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کروں گی. اتنے موٹا گرائنڈ نہیں کرنا ہے، بس جس طرح بوندی ٹیکسچر ہو جاتا ہے بس اس طرح پرلس کی طرح جب بن جائے تو ہم گرائنڈ اتنا کریں گے. مٹھائی بنے اور ہاتھ نہ استعمال ہو ایسے تو ہو نہیں سکتا. یہ دیکھیں یہ اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں. اس طریقے اتنا ہم اس کو گرائنڈ کیا ہے جیسے یہ بوندی دیکھنے میں لگ رہا ہے. جس کو میں نے بنا کے رکھا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے یہ اس طریقے سے ہے. اب اس کو میں نے دوبارہ چولہا لگایا ہے، رکھا ہے، گرم ہو گیا ہے. ببلز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں. اب اس میں یہ سارا ڈال دیں گے ہماری بوندیاں جو بنائی تھی ہم نے. اب اس کو ہم 1 منٹ کے لیے پکائیں گے، زیادہ نہیں پکائیں گے. اور پھر اس کو میں 3 منٹ کے لیے چولہا بند کر کے ڈھک کے رکھ دوں گی. وہ اپنے آپ سے سوجی کے اندر شیرہ سارا ابزارب ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سارا مکس ہو گیا. یہ بیس چھوڑ رہا ہے مکسچر جو ہے سارا. اب اس پوائنٹ پہ میں نے چولہا بند کر دیا ہے اور اب میں اس کو ڈھک کے رکھ رہی ہوں. دیکھیں 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں سارا شیرہ ابزارب کر لیا ہے سوجی نے اپنے اندر. یہ دیکھیں میں آپ کو ہلا کے دکھا رہی ہوں.
अब इसके अंदर हम मेवा जार डालेंगे, तेल डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के भी मेवे डाल सकते हैं, जैसे चारों मगज़ हैं, अखरोट वगैरह हैं, और बादाम अगर इस पॉइंट पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन जब पहले डालते हैं उसे जब आप बनाते हैं तो बड़ी मज़ेदार सा उसका फ्लेवर आता है। अब ये सारा नारियल का बुरादा, इसको भी मिक्स कर लिया अच्छी तरह, और ये किशमिश, इसको भी मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और फिर अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो गया था। अब मैं इसके गोल गोल छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से थोड़ा सा लेके, तो इस तरीके से आप लड्डू बनाएं और ये बड़ी मज़ेदार से प्यारे प्यारे लड्डू बन जाएंगे हमारे छोटे छोटे। ये देखें, इस तरीके से अब मैं सारे बैटर के लड्डू बनाऊंगी। मज़ेदार से सूजी के लड्डू तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे गोल मोटों से हमारे ये तैयार हो चुके हैं लड्डू। आपको मैं एक दिखाती हूँ खोल के। ये देखें, ये नरम और कितने मज़ेदार से ये लड्डू है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होएगी मज़ेदार एक और रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।